بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، سلام مسنون۔ آج آپ کے سامنے کچھ تفصیلات پیش کی جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور کے سلسلے میں، جس میں آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، لیکن آپ نے اس وقت ایک عزم صمیم کا مظاہرہ کیا۔ قریش کے لوگ بہت ہی باخبر لوگ تھے، پڑھے لکھے تو کم تھے ان کے درمیان۔ رحلۃ الشتاء والصیف، وہ جاڑے کے موسم میں اس طرف آتے تھے، یمن اور ایسٹرن افریقہ اور ہندوستان، کیرلا آتے تھے، گجرات کے ساحلوں تک آتے تھے، اور گرمی کے زمانے میں روم کی طرف جاتے تھے، فلسطین، مصر اور روم تک۔ اور روم اس زمانے میں بہت ہی ترقی یافتہ ملک تھا، تجارتی کام کرتے تھے، تجارتی قافلوں کے سامان کو ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے دنیا واقف تھے، عیسائیت سے بھی تھوڑے واقف تھے، یہود سے بھی واقف تھے، یہود تو مدینے میں بھی تھے۔ رومنس کی عظیم تہذیب جو اس وقت زوال پذیر تھی، ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں، ان سب کو بھی دیکھتے تھے، اور دنیا سے باخبر لوگ تھے وہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا تو دو باتیں ہوئی۔ ایک تو اپنے پرانے افکار، خیالات اور روایات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، دوسری خانہ کعبہ کو پورے عربستان میں ایک مرکزیت حاصل تھی۔ 360 کے قریب مختلف طرح کے بت لا کر رکھ دیے گئے تھے خانہ کعبہ کے آس پاس۔ خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا دی گئی تھی، اور ان کے ہاتھ میں فال کے تیر دکھائے جا رہے تھے۔ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ چنانچہ ایک ہلچل مچ گئی، باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں ہم؟ کیسے ہم اس شخص کی جو کم عمر کا ہے، 40 سال کے تھے، اب 43 سال کے تھے اس وقت، ان کی بات کیسے مان لیں؟ ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہماری سیادت اور لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، ہمیں جو سارے عرب میں ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ قریش، ہم اونچے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ہم برہمن سمجھے جاتے ہیں، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے مخالفت کی طرح کے طریقے اختیار کیے اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس مسئلے کو ختم کر دیا جانا، اس کا علاج یہی ہے۔ چنانچہ مذاق اڑایا گیا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کی باتوں کی تردید کی گئی، اور عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلائل پر مشتمل آیات مسلسل نازل ہو رہی تھیں۔ کائنات پہ غور کرو، اپنی زندگی پہ غور کرو، اپنی پیدائش پہ غور کرو، اپنے وجود پہ غور کرو۔ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، بہت سے رب اور خدا ہیں، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو اکیلا ہے اور پوری قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے سماج میں اب بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، اب ہمیں رسول اللہ پہ حملہ کرنا چاہیے، آپ کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ لیکن پھر کہا کہ بھئی ابو طالب جو ہمارے سردار ہیں، قریش کے بہت ہی معزز سردار ہیں، کیوں نہیں ایک بار جا کر ان کے پاس کہیں، جا کر کہا کہ دیکھیے آپ کا بھتیجا یہ اور یہ اور یہ کہہ رہا ہے، کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے؟ اب تک ہم جن باتوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، کیا وہ باتیں غلط تھیں؟ کیا عقل اسی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو آپ ہمارے لیے قابل احترام بزرگ ہیں، ہمارے رہنما و سردار ہیں، آپ یا تو راستے سے ہٹ جائیے، پھر ہم محمد سے نمٹ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ اس وقت حضرت ابو طالب جو کافی بوڑھے ہو چکے تھے، 60-70 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ کے تھے، انہوں نے رسول اللہ کو بلایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے چچا کی جان، دیکھو آج تمہاری قوم کے بڑے بزرگ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ تمہاری دعوت ان کو پسند نہیں ہے، وہ ایک خدا واحد کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں،
وہ جن راہوں پہ چل رہے تھے انہی راہوں پہ چلتے رہنا چاہتے ہیں، چمٹ کے رہنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بھتیجے، تم میری جان سے زیادہ عزیز ہو، میرے بچوں سے زیادہ عزیز ہو۔ دیکھو اس بڑھاپے میں میری اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ مجھ سے برداشت نہ کر سکوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے، عزم و یقین میں ڈوبے ہوئے الفاظ، چچا جان یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے جس کو میں ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس روشنی کو پھیلائے گا اور تکمیل کے مراحل تک لے کے جائے گا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں اختیار کر سکتا ہوں۔ چچا جان خدا کی قسم، اور میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ کے رکھ دیا جائے، تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو یہ دعوت اختتام تک پہنچے گی، سربلند ہوگی، اور دنیا کے لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے، تسلیم کریں گے، یا اس کام کو کرتے کرتے میں اپنی جان دے دوں گا۔ بھتیجے کے اس عزم صمیم کو جب دیکھا بوڑھے چچا نے تو ان کا دل بھر آیا، کہا کہ بھتیجے جاؤ اپنا کام کرو، اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ کیا عزم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا! ساری دنیا سے لوہا لینے کے لیے تیار تھے، اور کفر کے، ظلم کے، معصیت کے، فقر و غرور کے، ان سب کے لشکروں کے ساتھ تنہا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت نازل ہوں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ان جان نثار ساتھیوں پر جنہوں نے عقل سے کام لیا اور آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا، اور بعد کے آنے والے لوگوں پر بھی، صحابہ کرام پر بھی، اور امت مسلمہ کے قافلے کے اولین حصے پر بھی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں بھی اس دعوت کو آج کی اس بڑی دنیا میں کروڑوں لوگوں کے سامنے، مختلف ملکوں میں ترقی کرتی ہوئی انلائٹنمنٹ کا دعویٰ کرنے والی قوموں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صبر و ثبات عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پہ اور اطاعت پہ زندہ رکھ، موت دے تو تیرے ہی نام پہ موت دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔